کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ رب کے نام کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کس چیز کو اپنے رب کے نام کیا ہے۔ اے مسلمانوں، سب کچھ ہمیں اپنے رب کے نام کر دینا چاہیے۔ امام حسین نے یہ پیغام کرب و بلا کے میدان سے ہمیں دیا ہے، امام حسین نے یہ میسج ہم کو دیا ہے، امام حسین نے یہ سندیش ہم کو دیا ہے، لیکن ہم اس کے خلاف کام کیا کرتے ہیں۔ اب کربلا میں حسین گئے اور اپنی شہادت کو کربلا کے میدان میں حسین اعظم نے قربان کر دیا۔ اب امام حسین کی زندگی کو دیکھو، امام حسین کس طرح سے اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام حسین اپنی زندگی کی شروعات صبر سے کرتے ہیں۔ امام حسین کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو امام حسین کی زندگی میں ہمیں صبر ہی صبر نظر آتا ہے حضرات، ہمیں تحمل ہی تحمل نظر آتا ہے، ہمیں تقوی ہی تقوی نظر آتا ہے حضرات، ہمیں عبادت ہی عبادت نظر آتی ہے۔ امام حسین کی زندگی میں حضرات ہمیں سخاوت ہی سخاوت نظر آتی ہے۔ امام حسین کی ذات وہ ہے جنہوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں حضرات، آپ اندازہ لگائیں پیدل آپ مکہ المکرمہ جاتے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، حج کو ارکان کو پورا کرتے۔ یہ امام حسین کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کریں، ابھی آپ کی عمر 6 یا 6.5 سال کی ہوئی، امام حسین کے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کو خیر آباد کہتے ہیں۔ ظاہری پردہ میرے آقا نے فرما دیا ہے، امام حسین غم میں مبتلا ہو گئے، لیکن امام حسین نے صبر کیا۔ عمر جب 7 سال کی ہو جاتی ہے، آپ کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال پاک ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے اپنی ماں کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا، امام حسین نے صبر کیا۔ حضرت علی کو حضرات کوفے میں شہید کر دیا جاتا ہے، امام حسین نے صبر کیا۔ آپ کے بھائی امام حسن کا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر کو آیا، حسین نے صبر کیا۔ کربلا کے میدان میں حسین کو گھیر لیا گیا، آپ پہ پانی بند کیا، حسین نے صبر کیا۔ آپ پہ دانا بند کیا، حسین نے صبر کیا۔ کربلا کے میدان میں بیٹا شہید ہوا، صبر کیا۔ بھانجے شہید ہوئے، صبر کیا۔ حضرات بھائی شہید ہوا، صبر کیا۔ 72 جانثار شہید ہوئے، صبر کیا۔ آخر کار امام حسین شہسوار بن کر گھوڑے پہ سوار ہو کے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور بہت سے یزیدیوں کو فنار کر کے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ جام شہادت امام حسین نے نوش فرما لیا ہے، یہ میرے امام کا مقام ہے۔ اب کربلا کے میدان میں جب حسین شہید ہو جاتے ہیں تو یزیدی غنڈے آپ کے خیموں میں آگ لگا دیتے ہیں، حضرت زینب کے خیمے کو جلا دیا جاتا ہے۔ ایک یزیدی کا بہن حضرت زینب کبھی باہر جاتی ہیں اور کبھی اندر آتی ہے۔ زینب امام زین العابدین کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بیٹا، اے میرے بھتیجے، اس وقت امام وقت تم ہو، اس وقت قاضی تم ہو، اس وقت مفتی تم ہو، خیمے کو جلا دیا گیا ہے، اب ہمارے لیے حکم شرع کیا ہے؟ کیا ہم اس میں جل کر ہی اپنی جان کو قربان کر دیں یا ہم یہاں سے نکل کر باہر چلے جائیں؟ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے حضرت زین العابدین سے حضرت زینب نے یہ سوال کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حسین کے خاندان کی گھر کی عورتیں کس طرح حضرات محترم پردے کا اہتمام کرتی ہیں، کس طرح سے شریعت کی پابند ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے خیمے کے اندر، لیکن پھر بھی وہ سوال کر رہی ہیں، پھر بھی وہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں اپنے بھتیجے امام زین العابدین سے۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا اے میری پھوپھی جان، جہاں پردہ عورت پر فرض ہے وہاں جان بچانا بھی فرض ہے۔ خیمے کو جلا دیا گیا ہے، آگ لگا دی گئی ہے، اس لیے حکم شرع یہ ہے کہ ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے مسئلہ بتایا ہے، ایسے موقع پر حضرت زینب نے مسئلہ پوچھا ہے۔ میں کہوں گا ان اپنی بہن بیٹیوں سے جو حسین کے نام پر بے پردہ گھوما کرتی ہیں، حسین کے نام پر بے پردہ نکلا کرتی ہیں، حسین کے نام پر وہ میلوں میں جایا کرتی ہیں، کس طرح سے ہم حسینیت کو بدنام کیا کرتے ہیں۔ شاعر تو کہتا ہے نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سرتن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا، گھر لٹ گیا خیمے کو جلایا گیا لیکن گھر لٹ گیا خیمے کو جلایا گیا لیکن زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ شاعر کہتا ہے شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب، ہر ظلم پہ فتح کا اعلان ہے زینب، اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے یہ آپ ہی کی چادر کا احسان ہے زینب، یہ آپ ہی کی چادر کا احسان ہے زینب۔ کربلا کے میدان میں امام زین العابدین کو حضرت زینب نے کاندھے پہ اٹھایا۔ حضرت امام زین العابدین بیمار ہیں، اتنے
بیمار کے چل نہیں سکتے ہیں، اتنے بیمار کے اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ حضرت زینب نے اپنے بھتیجے کو کاندھے پہ اٹھایا اور خیمے کے باہر لا کر رکھ دیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے اب کربلا کے اوپر نظر دوڑائی تو دیکھا ہے کہیں ان کے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں قاسم کا لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، تمام چاروں جانب حضرات محترم لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے یہ دیکھا ہے۔ اب یزیدی غنڈوں کا ظلم دیکھیے گا، یزیدیوں نے خیموں کو جلا دیا اور تمام بہو بیٹیوں کے سروں سے دوپٹوں کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ حضرت زینب کے سر سے حضرات ریدہ کو کھینچ لیا جاتا ہے، چادر اتار لی جاتی ہے اور ان کو بے پردہ کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کے کانوں میں جو بالیاں تھی ان بالیوں کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ حضرات تمام ساز و سامان لوٹ لیتے ہیں یزیدی، اور اس کے بعد جب شام ہو جاتی ہے سورج بڑی جلدی ڈوب جاتا ہے۔ آج سورج کو گہن لگ گیا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ آسمان سرخ ہو جاتا ہے